الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا یہ غالباً 12واں درس قرآن الحمدللہ رب العالمین منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال اسی طرح استقامت کے ساتھ اپنی رضا کے لیے ہمیں قرآن اور احادیث مبارکہ سیکھنے سکھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس قرآن کی مجلسوں میں مختلف موضوعات پر، اصلاحی موضوعات پر بیانات کیے جا چکے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کی امت کی اصلاح پر ہی ہے۔ آج کا موضوع ہے حیا کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے مومنوں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ خطاب رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کی امت کے مؤمن مسلمان مردوں سے فرمایا۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ اس لیے ہے کہ مردوں کا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہے، ان کے لیے بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ رب العزت جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ مسلمان مرد۔ کس کے اعمال کیسے ہیں، ان کے شب و روز کیسے گزر رہے، ان کی زندگی کا ہر لمحہ کن کاموں میں، کن باتوں میں، کن سوچوں میں گزر رہا، اللہ رب العزت وہ سب جانتا ہے۔ اور پھر یہ خطاب رب ذوالجلال نے صرف مردوں سے ہی نہیں فرمایا۔ ہمارے الحمدللہ اس درس قرآن میں ہماری مائیں بہنیں بھی، بچیاں بھی حاضر ہوتی ہیں، یہ ان کے لیے بھی خطاب ہے۔ اسی سے اگلی آیت، یہ سورہ نور ہے، سپارہ نمبر 28 ہے، رکوع نمبر 10 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے محبوب علیہ السلام آپ مومن عورتوں سے بھی فرما دیں۔ جس طرح مومن مردوں کو خطاب کیا گیا، مومن مردوں سے خطاب کیا گیا، اسی طرح مومن عورتوں سے بھی خطاب ہے، ان کو بھی یہی حکم ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ،
اے محبوب علیہ السلام آپ مومن عورتوں سے فرما دیں یغضضن من ابصارہن کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو وہ ظاہر نہ کریں کسی پر، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر اسی کے لیے کہ جس کے لیے ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی ان کے شوہر، والدین، اولاد، ان کے سامنے اس کی اجازت دی گئی عورت کو بناؤ سنگار کرے، بنے سنورے، لیکن شریعت نے جن کے لیے بننے سنورنے کا حکم دیا انہی کے لیے بنے سنورے۔ یہ حیا ہے جو قرآن نے ہمیں بتائی۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور اپنے گریبانوں پر چادروں کو ڈالے رہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ وَآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ وَأَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن۔ یہ پوری آیت اللہ نے عورت کو پردے میں رہنے کے احکامات کے بارے میں نازل فرمائی ہے۔ اور اس آیت میں رب ذوالجلال نے واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ کس کے سامنے عورت کا بناؤ سنگار کر کے جانا جائز ہے اور کس کے سامنے نہیں، وہ تمام احکامات اس میں بیان فرما دیے جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ جو تمہاری زیب و زینت عورت نے اپنائی ہے، جو چھپی ہوئی ہے، زور سے زمین پہ قدم بھی نہ رکھے کہ اس کی چھپی ہوئی زینت کسی پر ظاہر ہو جائے، زور سے قدم رکھنے سے بھی منع فرمایا۔ یہ حیا ہے، یہ دین ہے، یہ درس قرآن، یہ قرآن کے احکامات ہیں، یہ قرآن کا درس ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا۔ با پردہ رہنا، بے پردگی سے بچنا ہمیں اسلام نے سکھایا۔ اسلام نے چادروں کو سینوں پر، سروں پر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ بالخصوص خواتین کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ سیکھیں اور اپنی کوتاہیوں کو آج کے اس درس میں اس اللہ کے کلام کی آیتیں سن کر اپنی کوتاہیوں کو ختم کریں اور قرآن کے مطابق عمل کریں۔ اور آج کے اس درس میں مردوں کے لیے بھی یہ سبق ہے، یہ تعلیم ہے کہ وہ بدنگاہی سے بچے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔
یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے. اور پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نابینا صحابی جن کی آنکھوں میں بینائی نہیں تھی. توجہ ہے آپ کی؟ آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، نابینا صحابی ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، امہات المؤمنین موجود ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم فرمایا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، وہ تو نہیں دیکھ سکتے ہمیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ نابینا ہے تمہاری تو آنکھیں ہیں، تم تو دیکھ سکتی ہو. تو جس طرح مردوں کا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا منع ہے، اسی طرح سنے خواتین توجہ سے، اسی طرح عورتوں کا بھی غیر محرم مردوں کی طرف نگاہ کرنا منع ہے. یہ اسلام ہے. اسلام ہمیں حیا اختیار کرنے کا درس دیتا ہے. اسلام ہمیں باپردہ رہنے کا درس دیتا ہے. اسلام ہمیں قرآن پر عمل کرنے کا درس دیتا ہے. اسلام ہمیں بدنگاہی سے محفوظ رہنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام کی عورتوں کی عزت کی پاسداری کرنے کا حکم دیتا ہے. اور اسلام ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے. یہ اسلام ہے میرے دوستو، یہ دین ہے، یہ درس قرآن ہے، یہ قرآن کا درس ہے. قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے. آج کیا ہو گیا اس مسلمان کو؟ کیوں نہیں بدنگاہی سے اپنی حفاظت کر سکتا؟ خواتین کیوں نہیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ سکتی؟ اور کام تو ہم بہت شوق سے کرتے ہیں، یہ کام کیوں نہیں ہوتا؟ سنیے، حیا کو حضور علیہ السلام نے کس چیز سے تعبیر فرمایا؟ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا جتنی ہو اتنی ہی زیادہ اچھی ہے. جتنی حیا زیادہ ہوگی اتنی ہی اچھی ہوگی. حیا سے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، حیا سے چہرے پہ نور آتا ہے. حیا جس شخص میں ہو وہ بارونق ہو جاتا ہے، اور جس سے حیا چھین لی جائے اس سے ایمان بھی چلا جاتا ہے. کیونکہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے. بے حیا باش ہر چے می خواہی بے حیا ہو جا، بے شرم ہو جا، پھر تو جو چاہے کر. کیوں کہ جو ایماندار مومن ہے، ایمان والا ہے، وہ کبھی بے حیا نہیں ہو سکتا. اور جو بے حیا ہے وہ کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا. کیونکہ حیا ہے ایمان کا حصہ، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا بے حیا کا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی ہے. اور پھر دیکھیے، حیا جس شخص میں ہو وہ حیا اسے گناہوں سے بچاتی ہے. جس شخص میں حیا ہو، حیا اسے گناہوں سے بچاتی ہے اور نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے.
جس شخص میں حیا ہو اللہ اکبر کبیرہ اس کے اخلاق بھی اچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ حیا یہ اچھے اخلاق کی بنیاد ہے۔ حیا اچھے اخلاق کی بنیاد ہے۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی مضبوط ہوگی، جس میں جتنی زیادہ حیا ہوگی اتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا مضبوط ایمان ہوگا۔ حیا ختم ہو گئی تو پیچھے پھر بچا ہی کیا، رہا کیا؟ اور پھر دیکھیے اللہ اکبر کبیرہ، حیا کے معنی کیا ہے؟ حیا کا مطلب سمجھ لیں پہلے، حیا کا مفہوم، توجہ ہے آپ کی۔ حیا کے معنی ہے عیب لگائے جانے کے خوف سے اپنے آپ کو کسی چیز سے دور رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو مجھ پہ عیب لگ جائے۔ دوسری بات، حیا یہ ایک ایسا وصف ہے جو ان چیزوں سے بندے کو روک دے جو اللہ کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہے اور مخلوق کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہے۔ حیا اسے ناپسندیدہ چیزوں، باتوں، اعمال کی طرف جانے سے روک کر رکھتی ہے۔ اور دیکھیے، لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو تو یہ مخلوق سے حیا کہلاتی ہے۔ جیسے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، اب بیٹا بیٹھا ہوا ہے ان کے سامنے پان نہیں کھا رہا، سگریٹ نہیں پی رہا، کوئی چیز نہیں کھا رہا، پیک نہیں مار رہا، ابو کیا بولیں گے؟ یا والدین کی موجودگی میں وہ ان کی جگہ پہ ان کے برابر میں نہیں بیٹھ رہا، حیا کر رہا ہے، ادب کر رہا ہے، بڑوں کی موجودگی میں بیٹھ نہیں رہا کہ وہ بیٹھے تو میں بیٹھوں، ادب کر رہا ہے، ان کا حیا کر رہا ہے، تو یہ مخلوق سے حیا ہے۔ کیا ہے یہ؟ اور بھی بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ سنیے حدیث مبارکہ، امام بخاری نے کتاب الایمان میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک انصاری کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس انصاری شخص سے کہ تم اپنے بھائی کو چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو کہ بے شک فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ بے شک حیا یہ ایمان میں سے ہے، حیا ایمان میں سے ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک انصاری کے بھائی بہت شرمیلے تھے، ان کے بھائی ان کو سمجھا رہے تھے کہ حیا مت کرو۔ اتفاق سے حضور علیہ السلام کا گزر ہوا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بات سے، کسی کام کے کرنے سے اگر یہ حیا کر رہا ہے تو تم اسے چھوڑ دو، کیونکہ حیا کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حیا ایمان میں سے ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جس میں حیا ہے اس کا ایمان مضبوط، جس میں جتنی زیادہ حیا اس کا اتنا زیادہ ایمان کامل، اور جس نے حیا کو چھوڑ دیا اس کا ایمان نامکمل ہو گیا۔ اور پھر دیکھیے اللہ اکبر کبیرہ، شرح مشکات میں ہے کہ جو بندہ حیا کرے اور اس کی حیا اسے گناہوں سے روک دے، بہت اہم نقطہ، اہم بات بتانے لگا ہوں۔ جو بندہ حیا کرے اس کی حیا اسے گناہوں سے روک دے، جملہ سمجھیے گا۔ جو بندہ حیا کرے، مرد ہو یا عورت ہو،
اور اس کی تیسری مرتبہ یہ جملہ دہرا رہا ہوں، جو بندہ حیا کرے اس کی وہ حیا اسے گناہوں سے روک دے۔ تو فرمایا کہ دراصل اس کی وہ حیا تقوی کی اصل ہے کہ وہ بندہ متقی و پرہیزگار ہے۔ تو پتہ چلا کہ حیا کے اختیار کرنے سے اللہ تقوی کی دولت بھی عطا فرماتا ہے، پرہیزگاری کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر دیکھیے اللہ اکبر کبیرہ، بزرگان دین حیا کے متعلق فرماتے ہیں، فرمایا کہ تم ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کرو کہ جن سے حیا کی جاتی ہے، جن سے، اب حیا کن لوگوں سے کی جاتی ہے؟ بندہ یا تو والدین سے حیا کرتا ہے، یا استادوں سے حیا کرتا ہے، مرشد سے حیا کرتا ہے، بزرگوں سے حیا کرتا ہے، اپنے سے بڑی عمر والے سے حیا کرتا ہے، سفید ریش والے سے حیا کرتا ہے، علماء سے حیا کرتا ہے۔ ان کی مجلسوں میں بیٹھو کہ جن سے حیا کی جاتی ہے، تو بندہ جب ان کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے تو انہی کی برکت سے اللہ شرم و حیا کی دولت اور تقوی کی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ پھر بندہ بے باک نہیں ہوتا۔ بندہ جب حیاداروں، شرم رکھنے والوں کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے تو پھر وہ بے باک نہیں ہوتا، وہ بے شرم نہیں ہوتا، وہ بے غیرت نہیں بنتا، بلکہ اللہ اسے تقوی کی، پرہیزگاری کی، حیا کی، شرم کی، اور رب ذوالجلال اسے ان تمام نعمتوں کی یہ دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے حیادار بنا دیتا ہے، رب ذوالجلال اسے اچھے اخلاق والا بنا دیتا ہے۔ صحبت کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا، جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر ملے گا۔ اپنے دوستوں کو دیکھ لو، گھر والوں کو دیکھ لو، آپ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھ لو، اپنی کمپنی میں دیکھ لو، جہاں آپ جاب کرتے ہیں کن لوگوں سے ملتے ہیں، کن کے پاس زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ دیکھ لیں ان کی عادتیں آپ میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ فلاں کرتا تھا تم بھی یہ کرنے لگ گئے، کیا ہے؟ صحبت کا اثر۔ تو جب نیک لوگوں کی صحبتیں ملیں گی، حیاداروں کی صحبتیں اختیار کرو گے، اللہ باحیا بنا دے گا۔ خواتین بھی توجہ رکھیں۔ اور پھر دیکھیے حضرت سیدنا ابو سلیمان درانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے بندے، تو مجھ سے حیا کرے گا، میں تیرے عیب لوگوں کے دلوں سے بھلا دوں گا۔ بندہ اللہ سے حیا کرے، بندہ اللہ سے، توجہ ہے تو بولے ساتھ، بندہ اللہ سے حیا کرے، رب تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو مجھ سے شرم کرتا ہے، مجھ سے حیا کرتا ہے، تو نے مجھ سے حیا کی اور اس گناہ کو چھوڑ دیا، تو نے مجھ سے حیا رکھی، اس برے عمل کو ترک کر دیا، تو نے جو پہلے برے عمل کیے، جن لوگوں کو تیرے ان اعمال کے بارے میں پتا ہے، میں ان کے دلوں سے تیرے لیے برائی کو ختم کر دوں گا، کیونکہ تو نے میرے لیے حیا رکھی ہے، تو میرے لیے شرم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے حیا رکھنے کی، حیادار بننے کی برکت کیا ہے کہ رب ذوالجلال سے حیا کرنے والے کے جو عیب ہے، جو برائیاں ہیں لوگوں کے دلوں میں، اللہ ان کے دلوں کو اس رب سے حیا کرنے والے کے لیے صاف کر دے گا۔ ان کے دلوں سے اس کی جو برائیاں ہیں وہ بھول جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر فرمایا کہ
صرف اتنا انعام نہیں حیادار کے لیے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اور بھی انعامات ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اے بندے تو مجھ سے حیا کرے گا، میں لوگوں کے دلوں سے تیرے عیبوں کو ختم کر دوں گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اے بندے تو مجھ سے اگر حیا کرے گا تو زمین کے جس حصے پر تو نے گناہ کیا، میں زمین کے اس حصے سے تیرے گناہ کو مٹا دوں گا۔ آسمان کے جس ٹکڑے کے نیچے تو نے گناہ کیا، میں اس جگہ سے تیرے گناہ کو ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا کہ لوہے محفوظ پر جو تیرے لیے گناہ لکھے جا چکے، لغزشیں لکھی جا چکی تھی، میں ان تمام کو مٹا دوں گا۔ اور بروز قیامت جب میدان محشر میں تو آئے گا تو تیرے حساب و کتاب میں تجھ پہ ذرہ پر بھی سختی نہیں کروں گا۔ اے بندے تو حیا تو کر، میرا خوف تو رکھ، دل میں ذرا یہ سوچ تو صحیح کہ تجھے میں دیکھنے والا ہوں۔ بندے کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وہ کیمرے کو دیکھ کے بری بات کہنا یا برا کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اگر وہ یہ سوچے کہ رب ذوالجلال مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے اور اس سے حیا کرے، برے کام سے باز رہے، تو پھر کبھی اس سے برا کام ہو ہی نہ۔ اگر وہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اور پھر دیکھیے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، توجہ ہے آپ کی، فرمایا کہ بدبخت شخص کی 5 علامتیں ہیں۔ کتنی؟ کس کی؟ بدبخت، برے نصیب والا بدبخت شخص، 5 علامتیں۔ نمبر 1، اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ دل پہ کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ باپ کہہ رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے، استاد کہہ رہا ہے، بزرگ کہہ رہے ہیں، امام صاحب کہہ رہے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں، سب سمجھا رہے ہیں، اثر ہی نہیں کر رہی، دل سخت ہو گیا۔ یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ اور یہ بدبختی توبہ کے بغیر، اور جن کا دل دکھایا ان سے معافی کے بغیر یہ بدبختی نہیں ختم ہو سکتی۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ بے شک وہ دن رات وہ یہ تسبیح پڑھتا رہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہی ہے، بے شک وہ ہے، لیکن اس نے جو بندوں کے حقوق دیے ہیں ان کو بھی ادا کر، پھر رب سے معافی مانگ۔ پہلے بندوں سے مانگ جن کا دل دکھایا، اور پھر رب سے توبہ کر، پھر رب بھی معاف فرمائے گا، پھر تیری بدبختی کو رب تعالیٰ خوش بختی میں بدل دے گا۔ 5 علامتیں ایسی ہیں جو بدبخت شخص میں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک دل کی سختی۔ دوسری بات، وہ جتنا بھی چاہ لے، جتنی کوشش کر لے، دعا کے اندر رونے کی اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے۔ اس کا دل سخت ہو گیا، آنکھیں جو ہے وہ جامد ہو گئی ہیں، لوگوں کی اتنی دل آزاری کی ہے، لوگوں کے اتنے دل دکھائے، ماں باپ کے دل دکھائے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، اساتذہ کے، پڑوس کے، کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ کہے کہ یار یہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ ہر بندے کو تکلیف دی ہے، اور پھر دعا میں آنسو بہا کے اپنے آپ کو بخشوانا چاہے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی علامت ہی بدبختی کی یہ، دل بھی سخت، آنکھیں بھی سخت، آنسو نہیں نکلتے۔ پھر ایسے بندے کو کیا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ ایسے بندے کو یہ کرنا چاہیے وہ اپنے معاملات میں غور و فکر کرے۔
وہ سوچے کہ مجھ سے کہاں پر ایسی غلطی ہوئی ہے کہ رب کی بارگاہ میں بھی مجھے رونا نصیب نہیں ہو رہا، میں پہلے اس غلطی کو دور کروں۔ پھر وہ اپنے پس منظر، اپنا بیک گراؤنڈ اس کو دیکھے کہ کن کن کا میں نے حق مارا، کن کن کا دل دکھایا، چاہے وہ والدین ہو، بہن بھائی ہو، عزیز و اقربا ہو، ان کے پاس جائے، ان سے معافی مانگے، پھر رب کے حضور آئے، ہاتھ وہ بعد میں اٹھائے گا، آنکھ سے آنسو پہلے جاری ہو جائیں گے۔ ذرا کر کے تو دیکھے۔ تیسری علامت بدبخت شخص کی کہ اس کی رغبت جو ہے وہ دنیا کی طرف لگ جاتی ہے، دین کو وہ بھول جاتا ہے، دین کی کوئی بھی بات کر لو اثر ہی نہیں ہے، دنیا کی طرف بس کمانے میں دنیا داری، یہ بدبختی کی علامت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ مال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کو ایک دیں وہ کہے گا 2 ہو جائیں، 2 دیں کہے گا 4 ہو جائیں، 4 دیں کہے گا 8 ہو جائیں، 8 دیں کہے 16 ہو جائیں، 16 دیں کہے 32 ہو جائیں، اس سے دگنا دگنا دگنا۔ فرمایا کہ بندے کے منہ کو کوئی شے نہیں بھر سکتی مگر صرف مٹی ہی اس کا منہ بھرے گی، وہ مرے گا تو تب اس کی یہ رغبت ختم ہوگی، ورنہ کوئی نہیں بھر سکتا۔ کمانا کوئی بری بات نہیں، لیکن دنیا کے ہو کر رہ جانا یہ برا عمل ہے، یہ بدبختی کی علامت ہے کہ دین کو چھوڑ دیا، دنیا کے ہو کے رہ گئے، موت کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے۔ اور پھر چوتھی بات بدبختی کی علامت، وہ شخص بدبخت ہے جو لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے، میں ایسا کر لوں گا تو میں ویسا کر لوں گا، میں یوں بنا لوں گا تو اس سے یہ لے لوں گا، اس کو وہ دے دوں گا، اپنی لمبی امیدیں، موت کو بھول ہی گئے جیسے قیامت تک اس نے رہنا ہی زندہ ہے، آخرت کو یاد ہی نہ کیا، موت کو کبھی یاد ہی نہ کیا، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ پانچویں علامت بدبختی کی، فرمایا کہ جو بدبخت شخص ہے ایک تو اس کا دل پتھر ہو جاتا، توجہ ہے آپ کی نہیں، ایک تو اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، لمبی لمبی امیدیں لگاتا ہے۔ پانچویں بات، اس میں حیا بھی ختم ہو جاتی ہے، حیا کی کمی ہو جاتی ہے اس میں، جس میں حیا نہ رہی اس کو دین کیا سمجھ آئے گا، جس میں شرم نہ رہی وہ دین کو کیا سیکھے گا۔ اگر حیا ہوتی، اب ان 5 چیزوں میں سے سب سے اہم چیز ہے وہ حیا ہے، اگر اس میں حیا ہوتی وہ گناہ نہ کرتا دل سخت نہ ہوتا، اگر اس میں حیا نہ ہوتی، اگر اس میں حیا ہوتی خدا کا خوف رکھتا، جب خدا کا خوف ہوتا تو آنکھوں سے خوف کے آنسو بھی بہتے، اگر اس میں حیا ہوتی تو وہ دین کو پسے پشت نہ ڈالتا، دین کو مقدم رکھتا، نمازوں کی پابندی کرتا، موت کو یاد رکھتا، جب موت کو یاد رکھتا تو دنیا کی طرف نگاہ نہ جاتی، اور اگر اس میں حیا ہوتی تو اپنی موت پر یقین رکھتے ہوئے قیامت کے دن اٹھ کر حساب و کتاب کرنا اس کو اگر یاد رہتا تو پھر لمبی لمبی امیدیں نہ لگاتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو 4 برائیاں بدبختی کی علامت ہے، ان کا جو سرغنہ ہے، ان کی جو اہم نقطہ ہے وہ حیا ہے۔ اگر حیا ہے تو آنکھ خدا کے خوف کے آنسو بھی بہائے گی، دل نرم بھی ہوں گے، آخرت کی فکر بھی ہوگی، حساب و کتاب کی فکر بھی ہوگی، بندہ رب سے حیا کرتا رہے گا، رب ذوالجلال اس حیا کی وجہ سے بندے کی مغفرت فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
کیا اختیار کرنا ہے؟ زور سے حیا، حیادار بن جاؤ، رب دونوں جہاں میں عزتیں دے دے گے۔ جس میں حیا ہوتی ہے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، جس میں حیا ہوتی ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس میں حیا ہوتی ہے اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، جس میں حیا ہوتی ہے خدا خوف کے آنسو عطا فرما دیتا ہے، جس میں حیا ہوتی ہے رب تعالیٰ اس کی آخرت کو اچھا بنا دیتا ہے، جس میں حیا ہوتی ہے رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، جس میں حیا ہوتی ہے اس کا چہرہ رونق ہو جاتا ہے، جس میں حیا ہوتی ہے وہ اس میں اچھی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جس میں حیا ہوتی ہے اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، جس میں حیا ہوتی ہے رب ذوالجلال قیامت کے دن اس سے سختی کو دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے حیا کرنے کی فضیلت۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے حیا کی فضیلت۔ حیا کیا ہے؟ یہ حیا ہے جو قرآن نے ہمیں بتائی، جو حدیث نے ہمیں بتائی، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی یہی احکامات ہیں۔ اور پھر سنیے، اللہ اکبر کبیرہ، حیا کئی قسم کی ہے۔ حیا بولیے، کئی قسم کی ہے۔ امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک حیا جنایت۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پر تشریف لے جانے کا حکم دیا جنت سے، تو آدم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے جنت میں بھاگنے لگے، تیزی کے ساتھ چلنے لگے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سے بھاگ رہے ہو؟ عرض کی نہیں یا رب العالمین، میں تجھ سے حیا کرتا ہوں، تجھ سے میں حیا کر رہا ہوں، تجھ سے بھاگ کے میں کہاں جاؤں گا؟ ایک حیا کرم کہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں کچھ لوگ کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا کھا لیا، باتوں میں مصروف ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کو اس سے کچھ رنج پہنچا، لیکن حیا کی وجہ سے مہمانوں کو ٹوکا نہیں کہ کھانا کھا لیا اب جاؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کہ جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، اور دل بہلانے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے نہ بیٹھ جایا کرو۔ اس حدیث اس آیت مبارکہ سے ہمیں تین مسئلے پتہ چلے، اور اس میں عقیدہ اہل سنت کا بھی بیان ہے۔ اصلاحی بیان تو ہو ہی رہے، ساتھ میں عقیدہ بھی بیان ہو جائے۔ پہلی بات، ادب کا تقاضا اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اگر کسی کے ہاں مہمان بن کے جائے تو وہاں جب کھانے سے فراغت ہو جائے، جس معاملے کے لیے ملاقات کے لیے گیا ہے، تو وہاں بلا وجہ بیٹھا نہ رہے بلکہ اجازت طلب کر کے چل رہے، کیونکہ جو گھر والے میزبان ہیں وہ اس کو عزت افزائی دینے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے اور بھی کام ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب وہاں گئے تو بیٹھ گئے تو باتوں میں، اب وہ گھر والے بیچارے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، یار یہ آئے، ان کو اگر ہم کہیں کہ جی آپ چلیے ابھی مجھے بھی کام ہے، تو کتنی بری بات ہے گھر پہ آئے ہوئے مہمان کو ایسا کہنا ہے، یہ بے ادبی بھی ہے۔ اور اگر کوئی حیا کی وجہ سے یہ کہتا نہیں ہے تو یہ جو ہے یہ حیا کرم ہے، اس کو حیا کرم کہا جاتا ہے کہ یہ اس میزبان کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا۔ تو لہٰذا کسی کو اتنا وقت نہ دیا جائے، بلا وجہ نہ بیٹھا جائے کہ جو میزبان ہے اس کی دل آزاری ہو، آپ کا بیٹھنا اس کی دل آزاری کا سبب بنے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ حیا فرمانے والے ہیں،
سب سے زیادہ جود و کرم فرمانے والے، اپنے در پہ آئے ہوئے کو کبھی خالی لوٹاتے نہیں اور دے کر بھی جانے کا نہیں کہتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس پر حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب کسی بات کو ناپسند فرماتے تو یا کسی کی کوئی بات پسند نہ آتی تو آپ اسے منع نہیں کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے منع نہیں کرتے، بلکہ آپ کے چہرے کا جو رنگ ہے وہ متغیر ہو جاتا۔ صحابہ کرام فرماتے کہ ہم سمجھ جاتے تھے کہ حضور علیہ السلام کو یہ عمل پسند نہیں آیا ہے، لیکن آپ ایک حیا کی وجہ سے کہ دوسرے کے دل آزاری نہ ہو جائے آپ اسے کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ تیسری بات جو عقیدے کی ہمیں اس آیت مبارکہ سے بیان ہوئی، نماز جنازہ پڑھتے ہیں ہم نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ جنازے کے بعد دعا بھی ہوتی ہے نہیں؟ اور میت کو اٹھانے والے 4-6 بندے ہوتے ہیں، باقی موٹر سائیکلوں پہ سارے قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بھی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ وہ جو بزرگ ہوتے ہیں تو جنہوں نے گھر والے انہوں نے تو میت کو لے کے جانا ہی ہے، انہوں نے تو لے کے جانا ہی ہے، لیکن جو رشتہ دار، عزیز و اقربا، اڑوس پڑوس، اہل محلہ، وہ وہاں چلے گئے تو میت کے ساتھ جانے کا کیا ثواب ملا؟ یہ تو خیر الگ بات ہے، یہ تو اس ضمن میں بات آئی تو میں نے کر دی۔ عقیدے کی بات اسی جنازے سے متعلق ہے، اس وجہ سے میں نے ضمن میں یہ بات ملا دی۔ تو خدا را ایسا نہ کیا کرو میرے دوستو، جنازہ پڑھو، دعا مانگو، بائکیں اپنی یہیں پہ چھوڑو اور جنازے کے ساتھ چلو۔ 40 قدم جو چلے رب اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہاں، یہ 40 مرتبہ ایکسیلیٹر جو گھمائے یہ اس بارے میں نہیں آئی حدیث، یہ قدم چلنے کے متعلق آئی ہے۔ تو آپ جنازے کے ساتھ جائیں اور میت کے ساتھ جائیں، اس کی تدفین کر کے آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں قبرستان میں جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہو، لیکن جو میت بعد میں لے کر آنے والے وہ کم از کم 10-15 ہوں۔ تو پہلے آپ وہاں پہنچ کے آپ کا کیا کام وہاں پر؟ جو اصل مقصد ہے جنازے کے ساتھ چلنا، ثواب کمانا، اس فضیلت کو تو آپ نے ختم کر دیا پہلے جا کر۔ تو لہٰذا اس بات پہ غور و فکر کریں، اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک سمجھانے کے لیے میں نے کہا ہے۔ اب آئیے عقیدے کی طرف۔ ہم جنازہ پڑھتے اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، اور دعا مانگنا یہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا سنت ہے۔ حدیث سے ثابت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء۔ کیا؟ فخلصوا، پڑھیے کیا؟ فا کے ساتھ، فخلصوا لہ الدعاء۔ جب تم میت پر نماز پڑھ چکو تو اس کے لیے خالص دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ تو لہٰذا نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا ثابت ہوا، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، ٹھیک۔ اب جو آپ جو ہے جنازے کے بعد دعا نہیں کرتے، جنازے کے بعد دعا نہیں کرتے، وہ دلیل کیا دیتے؟ اس ہماری حدیث کو رد کیا کرتے؟ کہا کہ جی فخلصوا لہ الدعاء، تو اس کے لیے دعا کرو، تو اس کا مطلب یہ کہ جنازے کے بیچ میں ہی دعا کرو۔ تو ہم اللہم اغفر لی حینا و میتنا مکمل پڑھتے ہیں تو وہ دعا ہو گئی، اس میں الگ سے تو دعا کرنے کا نہیں ہے۔ اب وہاں پر یہ ذہن میں رکھے، فخلصوا لہ الدعاء، یہاں پر رب نے فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ، یا کھانا کھانے کے بیچ میں ہی منتشر ہو جاؤ۔ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہاں جو یہ فا جو ہے، فا یہ تفصیلیہ، یہ گرامر، عربی گرامر کا قاعدہ ہے، جو علماء ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا نماز جنازہ جب پڑھ چکو، فارغ ہو جاؤ، پھر دعا مانگو۔
اور فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم عبادت سے فارغ ہو جاؤ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ یہ قرآن سے بھی دلیل دے دی نماز جنازہ کے بعد دعا پہ، اور یہ آیت مبارکہ سے اور اس حدیث مبارکہ سے۔ تو لہٰذا جو کہتے ہیں کہ جی جنازے کے بیچ میں اس کا فخلی سولہ دعا کا مطلب جنازے کے بیچ میں ہی دعا کرو، تو اس کا مطلب فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو تو کھانے کے بیچ میں ہی منتشر ہو جاؤ، پھر تو یہاں بھی یہ معنی مراد ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب تم کھانا کھا چکو فَانْتَشِرُوا، پھر تم جدا ہو جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، کہ دل بہلانے کے لیے تم باتیں کرنے نہ بیٹھو۔ رب ذوالجلال کو ان کا بیٹھنا بھی پسند نہ آیا۔ حضور علیہ السلام نے حیا کی وجہ سے اپنے مہمانوں کو اٹھنے کا نہ کہا، لیکن آپ کو آپ کی یہ ناپسندیدگی رب ذوالجلال کو پسند نہ آئی، اور اپنے محبوب کی اس بات پر قرآن میں آیت نازل فرما دی۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں ایک یہ حیا ملتی ہے کہ اگر ہم کہیں مہمان بن کے جائیں تو کم از کم ہم میزبانوں کی جس کے گھر گئے ہیں وہاں ہم جا کر حیا رکھیں، اور وہ بھی مہمانوں کی حیا رکھیں۔ اور پھر دیکھیے ایک حیائے استحقار ہوتی ہے، جس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین مجھے دنیا کی جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں دنیا کی حقارت کی وجہ سے تجھ سے مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھ سے مانگ، اگرچہ وہ ایک نمک ہی کیوں نہ ہو یا کسی بکری کا چارہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی دنیا کے لیے مولا تو مجھے مکان عطا کر دے، مال عطا کر دے، دولت عطا کر دے، تجارت کی توفیق دے دے، دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مولا دنیا کی وجہ سے، دنیا کی حقارت کی وجہ سے مجھے شرم آتی ہے، میں مانگوں گا تو مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ کیا میں دنیا کے لیے مانگوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگرچہ نمک ہو یا بکری کا چارہ ہو تو وہ بھی مانگے میں تجھے عطا کروں گا۔ تو ایک حیا یہ ہوتی ہے بندہ جب دعا مانگتا ہے تو دنیا کو مانگتا ہے، تو بندے کے اندر خود بخود یہ حیا پیدا ہوتی ہے کہ اے بندے کیا تیرا نفس اتنا مر گیا کہ تو دنیا ہی مانگ رہا ہے، اپنی آخرت کے لیے کچھ مانگ ہی نہیں رہا؟ تو اس حیا کی وجہ سے وہ دنیا کو مانگنا چھوڑ کر اپنی آخرت کی بھلائیاں مانگنے لگ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک حیا ہے۔ اور پھر دیکھیے ایک حیائے انعام، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام ملے گا کہ جب بندہ پل صراط عبور کرے گا، پل صراط پر ہوگا، تو اسے ایک خط دیا جائے گا جس پر مہر لگی ہوگی، اور اس میں لکھا ہوگا کہ اے بندے تو نے کیا جو بھی کیا، تو نے کیا جو بھی کیا، مجھے یہ حیا آتی ہے کہ جو تو نے کیا وہ میں تجھ پر ظاہر کروں، بس میں اپنی حیا کی وجہ سے تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ انعام رب ذوالجلال کی طرف سے ہوگا۔ دیکھیے اگلی حدیث سے مبارکہ، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 منٹ ہے ہمارے پاس، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے آپ کی، فرمایا کہ حیا یہ ہمیشہ جس میں ہوتی ہے بھلائی ہی لے کر آتی ہے، حیا سے بھلائی آتی ہے۔ اور امام مسلم نے مسلم شریف میں یہ روایت بیان کی کہ حیا بھلائی ہے، اس میں ساری کی ساری بھلائی ہے، جس میں حیا ہے اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور حیا سب کی سب خیر ہے، حیا سب کی سب خیر ہے، بھلائی ہے۔
اور پھر دیکھیے کس طرح بتائی ہے. مانا یہ ہے کہ جو بندہ حیا کرتا ہے کہ لوگ اسے گناہ اور کسی حرام کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ اس حیا کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. حیا کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. اور پھر دیکھیے ایک حیا وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف بندہ حیا کرتا ہے، اس کے دل میں اس کی وہ حیا یہ خیال پیدا کرتی ہے کہ اے بندے تو اتنا بے حیا ہو گیا کہ رب کے فرائض کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کے حضور تو سجدہ بھی نہیں کر سکتا. تو اس کی وہ حیا اسے سجدوں کی طرف راغب کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حیا جس شخص میں ہے وہ زندگی کے کسی پہلو میں بھی اگر حیا کو لے کر آ جائے تو وہ حیا اس کے لیے بھلائی ہی پیدا کرتی ہے. اور سنیے اللہ اکبر کبیرہ، حدیث مبارکہ ہے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حیا یہ ایمان سے ہے اور ایمان بندے کو جنت میں لے کر جائے گا. ایمان بندے کو جنت میں لے کر جائے گا. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر حیا کی بھی کوئی شکل و صورت ہوتی، کس کی کیا ہوتی؟ شکل و صورت. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر حیا کی کوئی شکل و صورت ہوتی تو وہ نیک صالح مومن مرد کی صورت میں حیا ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. اگر حیا کی کوئی شکل و صورت ہوتی تو وہ نیک صالح مومن مرد کی صورت میں ہوتی. اور پھر دیکھیے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب اللہ کسی کو ناپسند کرتا ہے، بہت اہم حدیث، اللہ کسی کو جب ناپسند کرتا ہے تو اسے حیا کی دولت سے محروم کر دیتا ہے. پھر اس سے حیا چلے جاتی ہے. جب بندہ بے حیا ہو جائے نا تو سمجھ لیں کہ رب نے بھی اس کو چھوڑ دیا، یہ رب کا ناپسندیدہ بندہ ہے. اور جب کسی سے حیا چھن جاتی ہے تو اس سے ناپسندیدگی سے ہی ملے گا. یعنی جب بندے سے حیا چلے جاتی ہے، بے باک ہو جاتا ہے، تو ہر بندہ پھر اس سے تو تڑاک اور اوئے توئے کر کے اور لڑائی جھگڑے کے حساب سے بات کرتا ہے. بولا یا اس کو میں دیکھ لوں گا، کتنا وہ تمڑ خان ہے، کتنا بڑا پہلوان ہے. پھر وہ بندہ اس کی عزت نہیں کرتا، اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، کیونکہ اس نے اپنی حیا کو ختم کیا، اللہ نے اس کی عزت کو ختم کر دیا. لوگوں کے دلوں میں اس کا جو مقام تھا وہ ختم ہو گیا. والدین کے دل میں جو اس کا مقام تھا وہ ختم ہو گیا. اور پھر دیکھیے دوسری حدیث، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل کو شریف، حوصلہ مند اور سوال سے بچنے والا انسان سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جو لوگوں کے آگے سوال نہیں کرتا. جبکہ بکواس کرنے والا، بے باک، چیخ چیخ کر مانگنے والا اور بے حیائی کرنے والا رب کو کبھی پسند نہیں ہے. اور تیسری حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں حیا ہوتی ہے، جس چیز میں اب وہ چاہے مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جس شخص میں حیا ہو، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، جس میں حیا ہو، جس میں حیا ہو، فرمایا کہ وہ حیا اس شخص کو زینت عطا کر دیتی ہے، یعنی خوبصورت بنا دیتی ہے. چہرہ بے شک اس کا کالا ہے، رنگ اس کا بے شک بھدا ہے، لیکن وہ اگر با حیا ہے تو وہ حیا اس کے اندر حسن پیدا کر دیتی ہے، وہ حیا اس کی زینت بن جاتی ہے، وہ حیا
اس کا اچھا اخلاق بن جاتی ہے اور وہ حیا اس کے چہرے کو بارونق کر دیتی ہے. اور فرمایا کہ جس میں بے حیائی ہو، جس میں بے حیائی ہو، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی مالدار ہو، کتنا ہی دولت مند ہو، کتنا ہی حسن والا ہو، کتنا بڑا ہی چودھری نواب کیوں نہ ہو، اگر وہ بے حیا ہے تو وہ اس کی بے حیائی اسے عیبدار بنا دیتی ہے. وہ پھر عیبدار بن جاتا ہے. ہر بندے کی آنکھ میں وہ کھٹکتا ہے، نہیں یار یہ بندہ صحیح نہیں ہے، مجھے صحیح نہیں لگ رہا، اس کی عادتیں خراب ہو گئی ہیں، اس کی باتیں خراب ہو گئی ہیں، اس کی صحبت خراب ہو گئی ہے، یہ اپنے قول و فعل کا یہ پکا نہیں رہا، اب اس میں وہ بات نہیں رہی. یہ سارے جملے آپ نے سنے ہوں گے اپنی زندگی میں. تو پھر بندہ جب بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، پھر ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یار اس بندے کے لیے میں کوئی بھلائی کروں، چھوڑو اس کو. پھر ایسی باتیں اس کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے حیا کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے، اور جو با حیا ہو جاتا ہے، حیادار ہو جاتا ہے، اللہ اس کے عیب لوگوں کے دلوں سے مٹا دیتا ہے. پھر اس کی محبت، حیادار کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے. تو میرے دوستو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے، خواتین و حضرات کے لیے یہی پیغام ہے کہ با حیا بن جاؤ، اللہ کو پسند آ جاؤ گے. جتنی بھی برائی ہیں، بری باتیں، بری عادتیں ہیں، صرف با حیا بننے سے وہ بری عادتیں ختم ہو جائیں گی اور اللہ رب العزت ایک زینت، حسن، اخلاق اور چہرے کو ایک رونق عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال جو سنا ہمیں صحیح معنی میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. درود و سلام کے لیے عبادت کریں.